31 लाख کا قرض پلک جھپکنے سے اتر گیا۔ یہ عمل صرف 3 دن کرنا ہے اور 3 دن میں اتنا پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ سارے قرض اتر جاتے ہیں، بندہ کروڑ پتی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ عمل اتنا خاص ہے، اتنا اہم ہے، جو بھی کرتا ہے وہ لاکھوں نہیں کروڑوں میں چلا جاتا ہے۔ اب یہ عمل کرنے کا ذرا طریقہ بڑی توجہ کے ساتھ سمجھ لیں۔ یہ بڑا خاص وظیفہ، بڑا خاص دولت والا عمل اس کو کہا جاتا ہے، اور اس عمل کے ذریعے غیب کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ عمل جس نے بھی کیا ہے وہ شخص اگر غریب تھا تو مالدار فوراً ہو جاتا ہے، اگر مقروض ہو تو فوراً قرضہ اتر جاتا ہے، اور اتنا پیسہ آتا ہے کہ اس کی نسلوں تک ختم نہیں ہوتا۔ اب عمل کو ذرا سمجھ لیجئے گا۔ یہ عمل 3 دن کرنا ہے اور 3 ہی چیزیں ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں، یعنی کہ 3 کام آپ نے کرنے ہیں روزانہ، اور 3 دن تک کرتے رہنا ہے، اور 3 دنوں کے بعد آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ کس قدر مجھے کیسا عمل ملا ہے۔ اور پھر آپ کہیں گے کاش، جو بھی بندہ کرتا ہے نا وہ کہتا ہے کاش مجھے اس عمل کے بارے میں پہلے پتا چل جاتا، کیونکہ یہ عمل انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اس کی بدولت وہ اپنے رب سے جو مانگتا ہے سو پا لیتا ہے۔ دیکھیں اس عمل کے لیے دنوں کی قائد نہیں ہے۔ ویسے تو جمعرات کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، آپ کسی دن بھی اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں، لیکن اللہ والے فرماتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے اس عمل کو کوشش کر کے آپ جمعرات یا جمعہ یا پیر کے دن شروع کریں، اور پھر 3 دن مسلسل کر لیں، یعنی کہ ناغا پھر نہ کریں۔ اور اس عمل کو آپ فجر کے بعد یا عشاء کے بعد، یہ 2 ٹائم مقرر کیے گئے، ان میں سے جو ٹائم جو وقت آپ کے لیے آسان ہے، مثلا آپ صبح کے وقت کرنا چاہتے ہیں تو صبح کے وقت کر لیں، رات سونے سے پہلے کرنا چاہتے ہیں تو رات سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ جب کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کی بدولت اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ ہر لحاظ سے اس بندے کو مالا مال کر دیتا ہے، معرفت کے دروازے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں، وہ اپنے رب سے جو مانگتا ہے سو پا لیتا ہے، اور اللہ اس بندے کو انعام یافتہ بنا دیتا ہے۔ نہ مٹنے والی عزتیں ملتی ہیں، نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے۔ یہ عمل ہر کام کی کامیابی کی کنجی ہے، یہ فیوز و برکات کا منبع ہے۔ اس کے ذریعے راستے کھلتے ہیں، اس کے لیے راہیں ہموار ہوتی ہیں، اس کے ذریعے وہ ساری چیزیں ملتی ہیں جس کی بندہ آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے۔ کیونکہ جو شخص، اب سب سے پہلی چیز ذرا سمجھیے گا، میں بالکل اختصار کے ساتھ بتاؤں گا، خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، بچہ بوڑھا جوان ہر کوئی کر سکتا ہے۔ جس کو دولت کی طلب ہے، دولت کی حاجت ہے، دولت کی ضرورت ہے، وہ بندہ اس عمل کو لازمی کر کے دیکھ لے۔ دیکھیں 3 دن گزرتے ہوئے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، 3 دن ایسے گزر جاتے ہیں، اور پھر جب آپ یہ عمل 3 دن مسلسل کریں گے، آپ کا دل چاہے تو اس عمل کو ہمیشہ کرتے رہیں، کیونکہ جو ہمیشہ دولت مند رہنا چاہتا ہے وہ اس عمل کو ہمیشہ کے لیے اختیار کر لے۔ یقین جانیں یہ عمل کرنے کے بعد کسی بھی اور عمل اور وظیفے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، کیونکہ اس عمل سے ہی آپ کو وہ تمام چیزیں مل جائیں گی جو آپ مانگتے جائیں گے۔ کیونکہ جو شخص ان اسماء مبارکہ کا، اس عمل کا ورد کرتا ہے، اس میں قرآن مجید کی سورت ہے، بڑی مبارک سورت ہے، بہت بار بار پڑھی جاتی ہے، اور وہ میں آپ کو آگے چل کر راز کھولتا ہوں۔ اب سب سے پہلی چیز جو آپ نے اس عمل کے لیے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز استغفار ہے، ایک خاص قسم کا، اس کو مخصوص تعداد میں پڑھنا ہے۔ دیکھیں جب بندہ اللہ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا، اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ دوسری چیز جو اس کے اندر سمجھنے والی وہ ہے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا ہے، یعنی کہ شکریہ ادا کرنا ہے۔ دیکھیں اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، ہمیں پاؤں دیے ہیں، ہمیں زبان دی ہے، ہمیں کتنی لاکھوں کروڑوں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم ان نعمتوں پر اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو جب کوئی بندہ کسی کا شکر ادا کرتا ہے وہ بندہ خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ کی بارگاہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں اور اس کی عطاؤں پر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کو تھینکس بولتے ہیں، جس کو ہم عام لفظوں میں سمجھانے کے لیے بات کہتے ہیں
کہ یار اس نے تمہارا کام کیا ہے، تم اس کا شکریہ ادا کرو، اس کو تھینکس بولو۔ اسی طرح ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کا شکریہ ادا کیسے کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں جو سارے جہان کو عطا کرنے والا ہے، سارے جہانوں کو دینے والا ہے، خزانے بخشنے والا ہے۔ تو اس طرح ہم اس کی بارگاہ سے مانگیں گے، طلب کریں گے تو اللہ ہمیں اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو شاید اس سے پہلے اس بارے میں کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ اب سب سے پہلی چیز استغفار ہے، وہ کون سا ہے اس کو ذرا سن لیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ اتنا پڑھنا ہے آپ نے، اس کو یاد کر لیں۔ میں پھر پڑھ دیتا ہوں، میرے ساتھ اس کو پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی جتنے بھی گناہ ہوں، اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہونا، تو میرا رب قادر مطلق ہے، وہ غفور الرحیم ذات ہے، وہ بندوں کے گناہوں کو بخشنے پر قادر مطلق ہے۔ انشاءاللہ وہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جو بھی بندہ یہ عمل کرتا ہے، پہلی چیز یہ بات ذہن میں رکھے کہ اس کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے۔ جب بندے کو گناہوں کی بخشش طلب کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ سے وہ بندہ جو مانگتا ہے، اللہ اس بندے کو پھر خالی نہیں لٹاتا، اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بندے پر کتنا خوش ہوتا ہے، اس پر حضور علیہ السلام کے کئی فرمان، کئی احادیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اب ان کی طرف میں نہیں جاتا، صرف اس کو میں ایک دو مرتبہ دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کوئی بھی شخص اس میں کسی قسم کی غلطی نہ کرے پڑھتے ہوئے۔ اب دیکھیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کی آخرت کی زندگی نہایت عمدہ ہے، جس نے اپنے اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار لکھا ہوا پایا، اللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال بن یسار بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ ترمذی ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اس کی بارگاہ سے، وہ اسے ضرور معاف کر دے گا، اگرچہ میدان جہاد سے بھاگا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ جو شخص یہ کلمات پڑھے گا، کون سے؟ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں اللہ رب العزت سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہوں، جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ قائم ہے اور میں اسی سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو اسی طرح جب ہم اس کی بارگاہ سے بخشش طلب کرتے ہیں تو وہ ہماری بخشش فرما دیتا ہے۔ پھر بخشش کے بعد جو چیز اس کی بارگاہ سے طلب کی جاتی ہے نا، وہ ضرور بضرور عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندے بے شک جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا، میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنی ہی برائیاں کیوں نہ ہوں۔ میرے بندے اگر تو زمین بھر گناہ کے ساتھ بھی بر دے، مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں زمین بھر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا، یعنی بھرپور مغفرت کر دوں گا۔ اللہ کامل بخشش فرما دے گا اس بندے کی، جو بندہ اس طرح کرے گا۔ اس طرح ہم جب یہ الفاظ پڑھتے ہیں تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دیتا۔ آپ بڑی آہوزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ توبہ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ جب گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ کا جب خاص ذکر جو بتانے لگا ہوں وہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تمام مسائل تمہارے حل ہو جائیں گے۔ اب یہی کلمات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، ان کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ آپ کا سب سے پہلا کام ہے۔ دیکھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب بنی آدم خطا کار ہیں اور وہ خطا کار اچھے ہیں جو خطا کے بعد اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ وہ انسان دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں توبہ کا حکم دیا ہے، بار بار وہ فرماتا ہے کہ میری بارگاہ سے تم بخشش طلب کر لو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اور اسی طرح حضرت انس سے ایک دوسری روایت بھی موجود ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، جب تک تم مجھ سے دعا کرتا رہے گا میں اور مجھ سے امیدیں وابستہ رکھے گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا رہوں گا اور تمہاری بخشش بھی کرتا رہوں گا۔ اس لیے تو ہمیں چاہیے ہم ہر حال میں۔ اور پھر اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کرنے والے پر اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو جنگل میں سواری پر جائے، آرام کے لیے سو جائے، اس دوران اس کی سواری کہیں اور چلی جائے،
جس پر اس کا کھانا پانی سب کچھ ہو، جب وہ بیدار ہو تو اس کو سواری نہ ملے اور مایوس ہو کر سواری کو تلاش کرتا کرتا تھک جائے اور تھک کر ایک درخت کے سائے میں لیٹ جائے اس امید پر کہ اب بس موت کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے، تو پھر جب اس کو اچانک آنکھ کھلے تو اپنی سواری کو اپنے سامنے پائے تو فرمایا کہ وہ بندہ کتنا خوش ہوگا اور خوشی کی انتہا نہ رہے گی، اور جب وہ لگام پکڑے اور خوشی کی شدت سے یہ کہے اللہ میرے بندے اور میں آپ کا رب، یعنی کہ وہ الٹ کہہ دے، تو یعنی اتنی خوشی کے اندر بعض اوقات انسان الٹ الفاظ بول جاتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اس بندے پر خوش ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کتاب التوبہ کے اندر، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کتنا بندوں پر خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ تو اب یہ کلمات جب آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کتنا خوش ہوگی، تو جب رب کائنات کی ذات خوش ہوگی تو پھر وہ اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیں نواز دے گا۔ تو سب سے پہلی چیز، پہلا کام جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے یا اللہ میں تیری بارگاہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، تو میرے گناہوں کی بخشش کر دے، تو میری توبہ کو قبول فرما لے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی توبہ کو قبول فرمانے والا اور وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور اس کی بارگاہ میں اس کے خزانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، بس ہمارے مانگنے کی دیر ہے، اس کی تو رحمت ہر وقت جوش میں ہے۔ اب اس کے بعد جب یہ پہلا کام کر لیں اس کے بعد دوسرا کام کیا کرنا ہے، ایک آپ نے دیکھیں حدیث پاک بڑی مشہور ہے، آپ نے بار بار سنی ہوگی کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار، یعنی کہ جو بہترین دعا ہے نا وہ ہے استغفار، اور سب سے اعلیٰ ذکر جو ہے نا وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اب ہم نے اس کے بعد لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم نے ایک سورہ مبارکہ پڑھنی ہے ایک خاص تعداد میں۔ اب یہ سارا کام آپ نے باوضو کرنا ہے، اور اس کے دوران کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی، بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ دیکھیں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص میدان عرفات میں کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں 7 پتھر تھے، اس نے کہا پتھروں گواہ ہو جاؤ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کی وحدانیت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں، یہ کہا اور سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ قیامت قائم ہو گئی ہے اور اس کا حساب لیا گیا ہے جس سے وہ دوزخ کی آگ کا مستحق ہو گیا۔ فرشتے اس کو گرفتار کر کے جہنم کے ایک دروازے پر لے آتے ہیں، تو ایک پتھر ان 7 پتھروں میں سے آتا ہے، وہ اس دروازے پر گر پڑتا ہے اور راستہ روک دیتا ہے۔ عذاب کے فرشتے اکٹھے ہو کر پتھر اٹھانے لگتے ہیں تاکہ راستہ صاف ہو جائے، مگر وہ پتھر نہ اٹھا سکے۔ پھر وہ اس کو دوسرے دروازے پر لے جاتے ہیں، وہاں بھی یہی صورتحال پیش آتی ہے، پھر پتھر گرتا ہے، راستہ روک دیتا ہے، چنانچہ 7 دروازوں پر یہی صورت پیش آتی ہے۔ پھر وہ اس کو عرش پر لے آتے ہیں، اللہ کریم فرماتا ہے اے میرے بندے تو نے پتھروں کو گواہ بنایا تھا، انہوں نے تیرا حق ضائع نہیں کیا، میں خدا خود تیری شہادت توحید اور رسالت پر گواہی دیتا ہوں اور تجھے اجازت دیتا ہوں کہ جنت میں داخل ہو جا۔ تو کس قدر یہ مبارک کلمات ہیں، اور یہ وہ کلمات ہیں کہ بعض صحابہ فرماتے جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھے اور تعظیم کے لیے اس کو کھینچ کر پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے 4000 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے 4000 گناہ نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے ہمسایوں کے، اس کے گھر والوں کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو کتنا یہ پیارا وظیفہ ہے، کتنا یہ کمال کا عمل ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، کہیں سے سکپ نہیں کرنا، اس عمل کی کوئی بھی قیمتی بات آپ سے رہ نہ جائے، کیونکہ اس طرح کے اعمال، اس طرح کے وظائف بار بار نہیں ملتے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا مجھے کوئی ایسا وظیفہ سکھا دے جس سے میں تجھے یاد کیا کروں اور تجھے پکارا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار تیرے سارے بندے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ارشاد ہوا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا مولا میں کوئی ایسا وظیفہ چاہتا ہوں جو میرے ساتھ خاص ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا، وہ بھاری ہو جائے گا۔ اس سے پتہ چلا اس میں جلالت 14 طبقوں سے بھی بھاری ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پڑھا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اس کے سارے غم مٹ گئے، اس کی ساری پریشانیاں ختم ہوگی۔ اس لیے ہم نے دوسرے کام یہ کرنا ہے کہ لا الہ
الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح آپ نے پڑھنا ہے اور اس کو ایک شمار کرنا ہے، یعنی مکمل پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک مرتبہ، پھر اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 مرتبہ۔ اس طرح ہم نے اس کلمہ شریف کا ورد کرنا ہے اور کامل توجہ رکھنی ہے، قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھنا ہے، تصور یہ رکھنا ہے کہ میرا رب میری مدد فرما رہا ہے اور میرا رب مجھ سے راضی ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنا یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کریں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب کیونکہ آپ نے تصور یہ رکھنا ہے باری تعالیٰ اتنا میں مقروض ہوں، اتنا میرے اوپر قرض ہے، وہ کچھ سارا کا سارا قرض غیب کے ذریعے مدد فرما کر اتار دے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے سارا قرضہ بھی اتر جائے گا، اور 3 دنوں میں اس عمل کے برکات، اس کے معجزات، اس کے فیض و برکات آپ کو نظر آ جائیں گے، اور حقیقتاً آپ کی زندگی بدلتی ہوئی آپ خود دیکھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا کا ایک صحابی کچھ لڑکوں کے پاس سے گزرے جو کھیل رہے تھے، ان میں وزیر کا ایک لڑکا بھی کھیل رہا تھا۔ وزیر کا لڑکا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی کو اپنے گھر لے گیا۔ جب صحابی اس کے گھر پہنچا، وہاں اس کا باپ بھی موجود تھا۔ صحابی کے سامنے گھر والوں نے کھانا پیش کیا، شیطان اپنی عادت کے مطابق کھانے میں شامل ہونے لگا، تو صحابی نے بسم اللہ پڑھی تو شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ وزیر آپ کا حال پوچھا تو تم کون ہو؟ آپ نے بتلایا میں عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی، انہوں نے تمہارے پاس مجھ کو بھیجا ہے تاکہ تم بت پرستی کو چھوڑ کر اپنے سچے خدا کے ساتھ ایمان لے آؤ۔ یہ سن کر وزیر مسلمان ہو گیا۔ ایک دن وزیر نے کہا ہمارے بادشاہ کا گھوڑا مر گیا ہے، تو صحابی نے فرمایا اگر بادشاہ مسلمان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھوڑے کو زندہ فرما دے گا۔ وزیر نے یہ سب باتیں بادشاہ کو سنا دی۔ بادشاہ نے یہ شرط منظور کر لی اور مسلمان ہو گیا۔ چنانچہ وزیر صحابی کو ساتھ لے کر بادشاہ کے پاس گیا۔ صحابی نے بادشاہ کو کہا کہ تم گھوڑے کا ایک عضو پکڑو، تمہارا باپ دوسرا پکڑے، تمہارا لڑکا تیسرا پکڑے اور بیوی چوتھا پکڑے، اور پھر سب پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اتنا پڑھنا تھا، اللہ کا فضل ہوا، وہ گھوڑا زندہ ہو کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ تو یہ اتنے مبارک کلمات ہیں جن کو آپ نے دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے، اور ان کی تعداد بھی 100 مرتبہ ہے۔ تو یہ دو طرح کی تسبیح ہوگی اور یہ 2 کام ہو گئے۔ اب تیسرا اور آخری کام سورہ مبارکہ ہے، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھتے جانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب یہ آخری ہے، اس کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا، اور اس کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جب عمل کا آغاز کرنا ہے تو آپ نے پہلے جو چیز بتائی ہے اس سے پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھ کر نیت کر لینی ہے، اس سے پہلے درود پاک پڑھنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر جب یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، اس کے اول آخر آپ نے 11 مرتبہ شروع میں، 11 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ درمیان میں یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی، ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں یہ سورہ مبارکہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میم کو الف لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بار پڑھتے جائیں گے۔ اور بسم اللہ کے بارے میں لکھا ہے تفسیر کے اندر کہ فرعون نے خدائی کے دعوے سے پہلے ایک مکان بنایا تھا، اس کے برونی دروازے پر بسم اللہ لکھی تھی۔ جب دعوی خدائی کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ اسلام کی، اس نے قبول نہ کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بددعا کی، وہی آئی ہے موسیٰ، یہ ہے تو اسی قابل ہی کہ اس کو اسی کے گھر میں ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس کے دروازے پر بسم اللہ لکھی ہے، جس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچا ہوا ہے۔ اس وجہ سے فرعون پر گھر میں عذاب نہیں آیا، بلکہ وہاں سے نکال کر دریا میں رب نے ڈبو کر اس کو ہلاک کیا۔ تو ایک کافر کا گھر بسم اللہ کی وجہ سے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے دل و زبان پر لکھ لے تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب الہی سے محفوظ فرمائے گا، مگر خیال رہے کہ ان الفاظ کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کلمات کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ فوری طور پر تمہارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، تمہاری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس لیے یہ عمل جس نے بھی کیا ہے، جتنی بار بھی کیا گیا ہے، ہر بار پڑھنے والے کو فائدہ ہوا ہے۔ اس لیے اس عمل پر جتنی بھی گفتگو کی جائے وہ کم ہے،
کیونکہ اس عمل کے ہزاروں لوگوں نے فائدے اٹھا لیے ہیں، کئی لوگ اس عمل سے مستفیض ہو رہے ہیں، روز بروز یہ عمل کرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اور لوگ غموں اور پریشانیوں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی شخص زہر لے کر آیا، آپ نے زہر کو پی کر صحیح سلامت رہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر دین اسلام سچا ہے تو آپ اس زہر کو پئیں۔ جب آپ نے پیا تو ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا، وہ سارے لوگ دیکھ کر ایمان لے آئے۔ کیوں؟ آپ نے اس کو پیتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ پر مکمل یقین رکھا اور اسلام کو سچا مذہب مانتے ہوئے تسلیم کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کر اس کو پیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کو محفوظ کر لیا۔ جب یقین کامل ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور مدد فرماتے ہیں۔ اس لیے اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ، اسی طرح الف لام کے ساتھ ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پھر اسی طرح دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی کہ میم کو الف لام کے ساتھ ملا کر آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اب یہ کیونکہ سورۃ فاتحہ کے علیحدہ علیحدہ بہت سارے اعمال ہم نے بتائے ہیں، وظائف بتائے ہیں، لیکن کیونکہ یہ ایک خاص عمل ہے، اس کو ایک خاص تعداد کے برابر پڑھنا ہے اور 3 دن تک پڑھنا ہے، اور یہ جب 3 دن مکمل ہوں گی تو اس کی بھی 3 تسبیح ہو جائیں گی، جو 2 چیزیں اس سے پہلے بتائیں گی ان کی بھی 3 تسبیح ہو جائیں گی۔ تو یہ 3 تسبیح والا عمل بھی اس کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک مخصوص تعداد ہے۔ آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لفظ آمین بھی پڑھتے جانا ہے، کیونکہ دیکھیں جس دعا کا یہ لفظ آمین کے اندر 4 حرف ہیں اور 4 فرشتے اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کے اندر بات آئی ہے کہ حضرت وہاں فرماتے ہیں کہ آمین کے اندر جو 4 حرف ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہر حرف پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ جس بندے نے آمین پڑھا اس کے لیے تم بخشش کی دعا کرتے رہو۔ تو دیکھیں وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا، کتنا وہ بندہ مقدر والا ہوگا جو بندہ اس طرح یہ سورہ مبارکہ کو پڑھے گا، اس کی تو دعا رد ہونے کا کوئی احتمال ہی باقی نہیں رہتا۔ اصل تو وظائف ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کروانے کے، تو یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ تو آپ نے اسی طرح اس سورہ مبارکہ کو 100 بار پڑھنا ہے، پھر آخر میں درود پاک پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ ویڈیو کو لائک بھی ضرور کرنا ہے، جمعہ کے دن ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے، اس میں بھی ضرور شامل ہو جائیے گا۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔